اب ظاہر بات ہے یہ جو ہم صوفیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں انہیں تو اسی چیز کی غرض تھی کہ لوگوں تک ہدایت کا کلمہ پہنچ جائے. انہوں نے کوئی جائیدادیں تو نہیں بنائی. یہ اولیاء اللہ. یہ دوسری بات ہے کہ آج ان کے مقبروں پر کیا ہو رہا ہے؟ مشرکانہ حرکات ہو رہی ہیں، بدعات ہیں، بہت ہی شریعت کے خلاف افعال سر انجام پا رہے ہیں. میلے لگے ہوتے ہیں اور میلے میں عصمت فروشی کا دھندا بہت بڑے پیمانے پر ہوتا. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے ان کے نام پر. اور جو گندی نشین ہے وہ عیاشیاں کرتے. انہوں نے تو عسرت میں زندگی گزاری تھی. بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بسا اوقات اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے سوکھی روٹی جو ہے وہ ذرا گیلی کر کے کھائیں. انہوں نے زندگی اس طور سے گزاری. انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا. حالانکہ کاروبار کرنا کوئی حرام تو نہیں ہے لیکن ایک سینس آف ویلیوز ہے. کاروبار سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ کچھ معاش حاصل کر لوں گا اور اگر میرے ذریعے سے اللہ ہدایت پھیلا دے تو جو کچھ مجھے آخرت میں حاصل ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. سو وائی ٹو سیٹل فار لیس. پھر ظاہر بات ہے آپ انسان اپنی قدر و قیمت تھوڑی کیوں قبول کرے؟ آپ کو جو بھی توانائی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو قوت دی ہے، جو مہلت عمر دی ہے، جو صحت دی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اظہار ما فی الضمیر کی صلاحیت بھی دی ہے، تقریر اور تحریر کی صلاحیت دی ہے، تو ان کو آپ بازار میں لا کر تو گھٹیا قیمت پر ان کو فروخت کریں. اس کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟ کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف کریں، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی عاقبت سنوارنے کے لیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو یہ در حقیقت وہ شرافت و مروت کا تقاضا ہے کہ جس سے یہ دین کی دعوت پھیلتی ہے. پھر یہ جذبہ اگر ہوگا لوگوں کے اندر تو وہ اپنے وقت کا اصل جو مصرف ہے اسی کو قرار دیں گے اور زندگی کے اندر سب سے اہم قیمت اسی کو سمجھیں گے، اپنے وقت کی اور اپنی صلاحیتوں کی، کہ اس کو ذریعہ ہدایت بنایا جائے لوگوں کے لیے.